کہتے ہیں پورے قرآن میں تراویح کا لفظ کہیں نہیں ملتا، نہ حدیث میں ملتا، لہذا یہ بدعت ہے. بھائی نام تو بہت سی چیزوں کا نہیں ملتا، وہ عمل اگر ملتا ہے تو وہ دیکھو نماز جو ہم پڑھتے ہیں، اس نماز کا پورے قرآن اور حدیث میں کوئی تذکرہ ملتا ہے؟ بولو نا. نماز کے لفظ کا کوئی قرآن و حدیث میں تذکرہ بولو نا بھائی، نہیں ملتا. اب کوئی نماز دکھاؤ، نہیں ہے نہیں تو ہم بھائی نماز نہیں ہے، صلاۃ تو ہے نا. 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں اس عمل کا ثبوت ملتا ہے. اس کو نام ہم کچھ بھی دے دیں، عربی میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں، قرآن نے اس کو صلاۃ کہا، اردو میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز کہتے ہیں. تو نام چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر وہ عمل ہمیں مل رہا ہے تو ہم اس کو اپنی آسانی کے لیے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں. اب میں کہیں تقریر کر رہا ہوں، 5 نمازیں فرض ہیں. اب کوئی جناب پروفیسر صاحب اٹھ کے کہیں گے نماز تو قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں، تو میں کہوں یہ جو فجر ہم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یہ ہے یا نہیں؟ کہہ رہے یہ 2 رکعتیں تو ہیں مگر نماز نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیا ہے؟ وہ کہا یہ تو صلاۃ ہے. کہ اچھا بھائی ناموں میں جھگڑا ہے، تم اس کو صلاۃ کہہ دو یار. ہم چونکہ اردو اسپیکنگ ہیں، ہماری زبانوں پہ کیا چڑھا ہوا ہے؟ بولو نا، نماز چڑھا ہوا ہے. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں الگ سے جماعت کے ساتھ 3 دن تراویح پڑھانا ثابت ہے، لیکن اس کو آپ نے تراویح کا نام نہیں دیا. ابو بکر رضی اللہ نے بھی اس کو تراویح کا نام دیا، حضرت عمر نے بھی نام نہیں دیا. لیکن ایک نماز بہرحال اس کا وجود اور ثبوت ہو گیا. اب جب ہو گیا تو پھر اسلاف نے آسانی کے لیے اس کو الگ نام دے دیا، کیونکہ وہ الگ نوعیت کی نماز تھی. تہجد کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی جاتی. نفل نماز میں لوگوں کو بلا کے اکٹھا کر کے اتنی بڑی جماعت قائم کرنا بدعت ہے. یاد رکھو، نماز میں جو کام نبی نے انفرادی کیا وہ انفرادی کرنا پڑے گا، اور جو اجتماعی کیا وہ اجتماعی کرنا پڑے گا. اجتماعی کو انفرادی اور انفرادی کو اجتماعی نہیں کر سکتے آپ. فجر کی 2 سنتیں جو نبی نے پڑھی ہیں اجتماعی پڑھی ہیں یا انفرادی پڑھی ہیں؟ بولو نا بھائی، انفرادی. اب اگر آپ کہیں میں 2 سنتیں جماعت سے پڑھوں گا، بدعت بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ تو رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نوافل تھے یہ جماعت سے پڑھے ہیں، جبکہ عام دنوں میں تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کا اہتمام نہیں کرتے تھے. اگر جماعت ہوتی بھی تو 1-2 صحابی آگے کھڑے ہو گئے. تبھی فقہا لکھتے ہیں کہ نفل نماز کی جماعت میں 4-5 افراد اگر اکٹھے ہوں گے تو یہ بدعت عمل کہلائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں جماعت کا اہتمام نہیں کرتے تھے. 1-2 آدمی ہوں ٹھیک ہے، زیادہ نہیں ہوں. تو اب جو تراویح میں اتنی بڑی جماعت قائم کی، اگر یہ بالکل الگ منفرد نماز نہ ہوتی تو اس میں پھر جماعت جائز نہ ہوتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 8 رکعت معمول تھا پڑھنے کا وہ جماعت سے نہیں تھا، وہ انفرادی تھا. تو اس میں جماعت قائم کرنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ عجیب بات ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ تراویح کی رکعتیں بخاری سے لیتے ہیں اور نبی سے لیتے ہیں، اور جماعت کہاں سے لے رہے ہیں؟ حضرت عمر سے لے رہے ہیں، اور ان دونوں کو ملا کے ایک مسئلہ بنا رہے ہیں. بھئی جب آپ جماعت حضرت عمر سے لے رہے ہیں تو رکعتیں بھی آپ کو کہاں سے لینی پڑیں گی؟ حضرت عمر سے لینی پڑیں گی. اور حضرت عمر نے یہ کہاں سے لی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہیں. تو اب اگر کوئی کہے نا یہ تراویح کا لفظ دکھاؤ تو بولا نماز دکھا دو. کہ نماز نہیں تو صلاۃ تو ہے نا. تو آپ اسے کہیں جیسے صلاۃ کو ہم اردو میں نماز کہتے ہیں، اسی طرح اسلاف نے اس مخصوص نماز کو جو رمضان میں جماعت سے پڑھی جاتی تھی، اسلاف نے اس کو تراویح کہنا شروع کر دیا. اگر آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ نماز پڑھو آپ باہر.